بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور زبین زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور اوشین نیوز ٹی وی پہ میں آپ کے لیے یہ پروگرام کر رہی ہوں۔ پروگرام کیا ہے، بس ماہ رمضان میں کچھ آیات ہیں جنہیں میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، اور ان کے معنی اور مفہوم اور ان کے نزول، شان نزول ان کا کیا ہے، فضائل ان کے کیا ہیں، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہی سب چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، تاکہ جو علم مجھ تک پہنچ رہا ہے وہ آگے بھی جاتا رہے۔ اگر مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے آپ سے میں معذرت خواہ ہوں پہلے سے۔ تو شیروان صاحب کی بہت شکر گزار ہوں، ان کا یہ چینل ہے، انہوں نے مجھے یہ موقع مہیا کیا ہے، فراہم کیا ہے کہ میں اس چینل پر جو ہوں یہ پروگرام کر سکوں۔ تو آج جس صورت کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے سورہ نصر۔ اور سورہ نصر جو ہے وہ اس حوالے سے کہ سورہ نصر میں 3 آیات، 17 کلمات اور 77 حروف موجود ہیں۔ ایک رکوع ہے۔ 30ویں پارے میں یہ شامل ہے، مدنی اور مکی صورت۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ مدنی ہے۔ پہلی آیت مزہ جا نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ نصر کے معنی مدد کے ہیں۔ یہ صورت مدینے میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں ایک بہت بڑی کامیابی اور فتح عظیم کی بشارت ہے۔ اور اس صورت کو مشہور نام سورہ نصر ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں نصر لفظ موجود ہے۔ دوسرا نام اس کا اذا جا ہے، جبکہ اس سورہ میں ودا اور سورۃ الوداع بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے یہ 101ویں سورت ہے۔ تو زیادہ تر جو مفسرین کی رائے ہے اور علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے، اور بلکہ یہی کیا ہے، بلکہ یہ مدنی صورت ہے۔ اسی پر اتفاق ہے۔ سورہ نصر سورہ نصر کے ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے، ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زمانہ نزول اس کا ہے، نصر کا مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مدد ہے، اور زمانہ نزول کے بارے میں اختلاف ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ نے کہا مکی ہے اور کچھ نے کہا مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، اسی پر سب کا اتفاق ہے۔ اس آیت میں اذا جا جو ہے وہ یہ فتح مکہ سے ہی مراد ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ سورہ نصر کے نزول وقت کے بارے میں جو اختلاف ہمیں ملتا ہے، اس سے قطع نظر جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے، تو اس میں جو گواہیاں موجود ہیں اور جو ثبوت موجود ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مدنی صورت۔ یہ صورت مدینے میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں ایک بڑی فتح اور عظیم کامیابی کی بشارت ہے۔ اس کے بعد لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہوں گے، لہٰذا اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کو تسبیح، حمد الہی اور استغفار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے 2 سال پہلے ہجرت کے 6 سال نازل ہوئی، لیکن یہ بات جس کے بارے میں بعض نے احتمال دیا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع میں نازل ہوئی۔ اگرچہ اسلام میں بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن فتح مکہ سے بڑی بے مثال فتح کوئی اور نہیں ہے۔ اور فتح مکہ سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ عموماً عرب قبائل اسی کے منتظر تھے کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ جائیں اور مکہ ان کے زیر نگی آ جائے تو پھر ان کے نبی ہونے میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں۔ اب جب کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں فتح مکہ کروا دیا تو یہ سب اسلام میں آ گئے، اور اس کے بعد 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا اور ہر ایک قبیلے میں اسلام رائج ہو گیا۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس صورت میں آپ کو آپ کے وصال کی بھی خبر دی گئی ہے، جبکہ آپ اپنی بستی مکہ فتح کر لیں جہاں سے کفار نے آپ کو نکل جانے پر مجبور کیا تھا، اور آپ اپنی آنکھوں اور اپنی محنت کا پھل دیکھ لیں کہ فوجوں کی فوجیں آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، جوگ لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں تو ہماری طرف آنے کی اور ہم سے ملاقات کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ سمجھ لو کہ جو کام اللہ
جو کام ہمیں تم سے لینا تھا پورا ہو چکا۔ اب آخرت کی طرف نگاہیں ڈالو، جہاں آپ کے لیے بہت بہتری ہے، اس سے بہت زیادہ بھلائی ہے۔ وہاں آپ کے لیے میزبانی اور مہمانی تیار ہے۔ مجھ جیسا میزبان تم ان نشانات کو دیکھ کر باکثرت میری حمد و ثنا کرو اور توبہ استغفار میں لگ جاؤ۔ یعنی اللہ آپ کا میزبان ہوگا اور اس طرف پلٹنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ سورت باکثرت پڑھا کرتے تھے۔ آپ آخری عمر میں ان کلمات کا باکثرت ورد کرتے تھے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لیے سب تعریفیں مختص ہیں۔ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامات دیکھ لوں کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہونے لگیں تو میں ان کلمات کو باکثرت پڑھوں۔ چنانچہ میں بحمدللہ اسے دیکھ چکا ہوں، لہٰذا اب میں اس وظیفے میں مشغول ہوں۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کے مانند ہے جو فتح مکہ میں حضور کے ہمراہ تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ جو شخص واجب نماز میں یہ سورت پڑھے گا اللہ اس کو تمام دشمنوں پر فتح دے گا، اور وہ قیامت میں اس حالت میں وارد محشر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا، اور خدا نے اس کی قبر سے باہر بھیجا ہے اور وہ جہنم کی آگ سے امان نامہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں، فضیلت ہے اس سورت کے پڑھنے کی۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بعض مفسرین اسے 111ویں یا 112ویں سورت بھی قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے موجودہ جو قرآن مجید ترتیب دیا گیا ہے اس میں 110ویں سورت ہے، موجودہ مصحف کے میں 110ویں سورت ہے۔ اس سورت کو جو ہے وہ پوری کی پوری، چونکہ یہ ایک ہی مرتبہ اتاری گئی ہے یہ سورت، اور قرآن میں مکمل طور پہ پوری سورت ایک ہی وقت میں اتارے جانے والی صورتوں میں یہ شامل ہے۔ تو قرآن میں زیادہ تر ایسی صورتوں کی تعداد 14 یا 15 ہے جو تمام کی تمام ایک ہی وقت میں اتاری گئی ہیں۔ باقی صورتیں جو ہیں وہ وقفے سے مختلف طریقوں سے حضور پر نازل ہوتی رہیں اور ان کا نزول ہوتا رہا، جبرائیل علیہ السلام ان پر وحی کی صورت میں لاتے رہے۔ تو آج میں نے آپ سب کے سامنے جو ہے وہ سورہ نصر کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات چیت کی ہے، جو میں نے خود بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو آپ کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، دین اسلام دین حق ہے، اور یہ سب جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتا ہی دیا کہ اس کا جو متن ہے یا جو مضمون ہے، تو اس میں وہ یہی ہے کہ جب اللہ کی مدد و فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جو آتا دیکھ لے۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ولادت یعنی مولا اور مسکن تھا، جو ان کا مولد اور مسکن تھا۔ لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اس میں اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، اور جب سے اس سے قبل ایک دو فرد مسلمان ہوا کرتے تھے۔ فتح مکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیر آپ نجات اخروی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جاؤ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ تبلیغ اس رسالت اور حقائق حق کا فرض جو تیرے ذمہ تھا پورا ہو گیا، اور اب تیرا دنیا سے کچھ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے، اس لیے حمد و تسبیح الہی اور استغفار کا خوب اہتمام کر۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ تانا بھی دیتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، اڑاتے ہیں کہ بڑھاپا آتا ہے تو لوگ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے سورہ نصر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بے شک جب ہم دنیاوی بے شمار ہمارے پر دنیاوی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کا پورا کرنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ حقوق العباد جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے ہم کو حکم دیا گیا ہے، تو ان سارے حقوق کے ساتھ ساتھ ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی مشغول رہیں، اور جو بنیادی اسلام کے اراکین ہیں ان پر ہم عمل کریں اور ان کے مطابق اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن جب ہم زندگی کے ہمارے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو آخری وقت ہمارے پر آتا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت ہم اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اپنے رب سے معافی کے خواستگار ہوں،
اور اپنے رب سے رحمتوں کا اور مغفرت کی دعا مانگے۔ تو یہ سورہ نصر میں کہا گیا ہے۔ تو جب لوگ بزرگی میں یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ ساری زندگی کچھ نہیں کیا اور اب اس وقت کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سورہ نصر میں اس بات کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے کہ انہیں اس بات پر راغب کیا گیا ہے کہ جب آپ بزرگی کی حد پہ پہنچ جائیں اور آپ کے تمام کام پورے ہو جائیں دنیا کے، تو آپ اللہ کی طرف راغب ہوں، پوری طرح سے راغب ہو جائیں۔ دنیا کے کاموں سے فراغت جب آپ پا چکے ہیں تو پھر اللہ کی طرف پوری طرح سے راغب ہو جائیں۔ تو بس یہی اس کا سورہ نصر کے بارے میں نے کہنا تھا۔ آپ سب لوگوں سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب تھی۔ شہروان صاحب اس چینل کے منتظم بھی ہیں، بانی بھی ہیں۔ تو اوشین نیوز پر زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے۔ اگر کہیں کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، کہیں تلفظ میں، املا میں، کسی بات میں، تو اس کے لیے میں آپ سے پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔